اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ملالہ یوسفزئی اور اس جیسی غلیظ سوچ رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک خوشخبری۔ تو ناظرین، ابھی چند ہی دن گزرے ہیں کہ یہ ملالہ یوسفزئی نامی ایک خاتون نے، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہے اور پاکستانی ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہے، اس نے انتہائی افسوسناک بیان دیا اور صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان جو ہیں ان کے دل زخمی ہوئے۔ تو ناظرین، یہ کوئی پہلی دفعہ کی بات نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف سازشیں آج سے نہیں ہو رہی، عرصہ دراز گزر گیا ہے۔ یہ اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں، اور دشمن کبھی بھی رکنے والا نہیں ہے، آئندہ بھی اس کی پلاننگ ہوگی۔ لیکن دشمنان اسلام کبھی تو خود کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اسلام کی دشمنی میں، اور کبھی کسی نہ کسی منافق جو ہے اس کا سہارا لے کر اسلام کی دشمنی میں وہ سامنے آتے ہیں۔ کئی بار پہلے بھی ایسا ہو چکا کہ کوئی نہ کوئی ایسا نام نہاد مسلمان منافق شخص اس نے اسلام کے خلاف کوئی بیانات دیے۔ تو اب یہ جو بیان سامنے آیا، اس خاتون نے انتہائی غلیظ اور بری بات کی ہے۔ اس نے اپنے اندر کی غلاظت وہ نکالی، اور یہ صرف اس کی ہی یہ گندی اور بری سوچ نہیں ہے، بلکہ اس کے ارد گرد وہ لوگ جنہوں نے اس کی وہاں پہ پرورش کی ہے، جنہوں نے وہاں پہ اس کو خوراک دی ہے، وہاں پہ اسی بنا پر، اسی اسلام دشمنی کی وجہ سے اس کو وہاں پر جو تحفظ دیا گیا، اور اس بدتمیز عورت نے جو بات کی ہے وہ کیا ہے کہ جب نکاح کے بغیر ہی لڑکی لڑکا رہ سکتے ہیں تو پھر نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ اور نکاح جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے، اور جس نے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس طرح کی بات کرنے والی یہ خاتون، اب غور کریں کہ اس کا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں ایسے شخص سے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہ کئی سالوں سے دشمنان اسلام اس بات کی کوشش کر رہے تھے، اب نکاح پر جو ہے ایسا کوئی اعتراض کیا جائے، ایسی کوئی بات اٹھائی جائے تاکہ اس چیز کو بھی جناب مسلمانوں کے ذہن میں ڈال دیا جائے بھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو روشن خیال ہیں چند سالوں سے یہ جو عورت مارچ ہوتا ہے، ان کا بھی یہی مقصد ہے۔ وہ جو آزادی کی انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے، اور کوئی آزادی نہیں ہے، صرف یہی آزادی چاہتے ہیں کہ نکاح کی ضرورت نہ ہو، یہ پتہ نہ چلے کہ جناب یہ جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس کے باپ کتنے ہیں، اور اپنے باپ کو پہچان ہی نہ پائے، شام کو کسی اور کے ساتھ ہو اور صبح کو کسی اور کے ساتھ ہو، کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو ان لوگوں کی جو آزادی ہے وہ یہ ہے، یہ چند گنتی کے یہ غلیظ قسم کی سوچ رکھنے والے یہ کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، جو ہر سال یہ جناب عورتوں کے حقوق کے جناب یہ ڈھونگ رچا کر یہ نکلتی ہیں، اور شریف مسلمان خواتین جو ہیں ان کے اندر یہ غلاظت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنے بھی اس قسم کے مرد اور عورتیں ہیں ان سب کا یہ ایجنڈا ہے، چاہے ان کی کوئی سرپرستی کرنے والے ہیں، چاہے جناب وہ ان کے ساتھ قدم بہ قدم چلنے والے ہیں، سب کا یہی مقصد ہے۔ لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کے لیے جو خوشخبری کا اعلان کیا گیا وہ ہے کیا۔ ناظرین، آئیے سماعت کریں کہ ان کے لیے کس خوشخبری کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ 18واں پارہ سورۃ النور، اس کی آیت کریمہ نمبر 19 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ رب ذوالجلال خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے،
یعنی برائی جو ہے وہ پھیلے، تو فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ اور آگے شاد فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو ناظرین، ایسے لوگ جو مسلمانوں میں برائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، برائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے۔ دنیا میں عذاب یہ ہے ایسے لوگوں پر حد لگائی جائے جو لوگ ایسی برائی پھیلاتے ہیں اور اس پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، اور اگر توبہ کیے بغیر وہ مر گئے تو پھر ان کو پھر دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم، یہ اس کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ ایسی خوشخبری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین، ایسے لوگوں سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ایسی سوچ رکھنے والے نہ ملک پاکستان کے وہ خیر خواہ ہیں اور نہ ہی وہ اسلام کے خیر خواہ ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اگر یہ لوگ ہدایت کے قابل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ان ایسے لوگوں کی سوچوں سے، ایسے لوگوں کے کردار سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ بے وقوف قسم کی یہ خاتون جو ملالہ یوسفزئی جو عورت ہے، اس کا اسلام دشمنوں کے ساتھ جناب اس کی تصاویر جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ جو اسلام کا بڑا دشمن، وہ خبیث انسان جو ہے سلمان رشدی، جو گستاخ رسول بھی ہے، جو اسلام کا دشمن بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر یہ حملہ کرنے والا شخص، اس کے ساتھ اور کئی ایسے اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ ان کی تصاویر آئی ہیں۔ یہ کس منہ سے یہ اسلام کی باتیں کرتی ہے؟ ایسی یہ ظالم اور بے حس خاتون ہے کہ ابھی جو فلسطین پر ظلم ڈھائے گئے ان کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہ بول سکی اور ظالموں کے خلاف بھی ایک لفظ نہ بول سکی، تو یہ کس اسلام کی بات کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو ایسی سوچوں سے، ایسی باتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔